پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ خندق کے بارے میں جانا جو کہ اسلام کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا عروج مزید نمایاں ہوا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہت جلد ایک بڑا امتحان مسلمانوں کے سامنے آنے والا تھا، اور یہ تھی جنگ حنین۔ فتح مکہ کے بعد جب آس پاس کے قبائل نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو انہیں اپنی سرداری اور مفادات خطرے میں نظر آنے لگی۔ ان قبائل میں حوازن اور بنو ثقیف سرفرست تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کا مقصد مکہ پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنا تھا۔ ان کا سردار مالک بن عوف نصری تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کی تیاریوں کے بارے میں خبر ملی تو آپ نے بھی بڑا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر میں فتح مکہ میں شریک ہونے والے 10,000 مسلمانوں کے علاوہ مکہ کے نئے مسلمان بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ اسلامی لشکر کا اب تک کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، فتح کا دار و مدار صرف اللہ کی مدد پر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک صحابی کا قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم تھوڑی تعداد کی وجہ سے ہرگز شکست نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ انداز پسند نہ آیا اور جلد ہی اس کا اظہار میدان جنگ میں ہونے والا تھا۔ مسلمان اور قبیلہ حوازن و ثقیف کے لشکر کا مقابلہ وادی حنین میں ہوا۔ یہ ایک تنگ درہ تھا جو گھاٹیوں اور پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا۔ مشرکین نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کے اپنی تمام دولت پیچھے رکھ دی تھی تاکہ لڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ انہوں نے ان گھاٹیوں میں اپنے تیر انداز چھپا رکھے تھے۔ فجر کے وقت مسلمان اس درے میں داخل ہوئے تو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے مشرکین کی تیر اندازوں نے ان پر اچانک تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کا لشکر اس اچانک حملے سے بوکھلا گیا اور مسلمانوں میں بگ دوڑ مچ گئی۔ بہت سے مسلمان اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے اور میدان میں صرف چند مٹھی بھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔